أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى ثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فعله وعلى أهل بيت الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم فصبرت وفي العين القضاء وفی الحلق شجا. التماس ایک بار سورہ حمد تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم میر عباس علی ابن میر موسیٰ رضا علی صاحب یاقوت بیگم مرحومہ بنت میر جعفر علی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے. مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فقرہ کہ میں نے اس عالم میں صبر کیا کہ جیسے کسی کی آنکھ میں خس و خاشاک ڈال دیا گیا ہو اور اس کی تکلیف کو برداشت کر رہا ہو، اور ویسے زندگی بسر کی اور ایسے عالم میں صبر کیا کہ جیسے حلق کے اندر کوئی ہڈی ہو کہ جسے نہ باہر نکالا جا سکتا ہے اور نہ جسے نگلا جا سکتا ہے اور حلق نیچے اتارا جا سکتا ہے. مولا امیر المومنین کی مظلومیت پر بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن یہ فقرہ جو خطبہ شقشقیہ کا فقرہ ہے، یہی خطبہ اور بالخصوص یہ فقرہ مولا امیر المومنین کی مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل ہو سکتا ہے. ہم اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں یہ درخواست کرنا چاہیں گے کہ مولا امیر المومنین کے خطبہ شقشقیہ کو ضرور مطالعہ کریں اور مولا امیر المومنین کی زندگی کے اور درد اور اس مصیبت والے زمانے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس درد اور جس مصیبت سے مولا امیر المومنین نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے. خاص طور سے وہ 25 سال کی خاموشی والی زندگی مولا امیر المومنین کی کہ جسے آپ نے وصیت پیغمبر کی بنا پر اور حالات کے پیش نظر سکوت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں اور مسئولیتوں کو نبھاتے ہوئے اور ادا کرتے ہوئے بسر کی. خوب ہو سکتا ہے ہمارے سامعین اور ناظرین اس مسئلے سے واقف ہوں کہ مولا امیر المومنین نے 25 سال تک خاموشی اور انتہائی سکوت کی زندگی بسر کی. ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ان 25 برسوں میں مولا امیر المومنین نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں کہ جنہیں ہم دوسروں کے سامنے بیان کر سکتے ہوں. خوب متوجہ رہیے ان باتوں کی طرف کہ جو اب بیان کی جا رہی ہیں کہ مولا امیر المومنین نے 25 برس جیسی طولانی مدت میں جو سکوت اختیار کیا، جو خاموشی اختیار کی ہے، اس میں مولا امیر المومنین نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں جسے ہم فخریہ طور پر یا مولا امیر المومنین کی حقانیت یا ان کی صحیح معنوں میں مظلومیت کے عنوان سے دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. پہلا کارنامہ اور سکوت کی زندگی میں مولا امیر المومنین نے جس عمل کو اولویت دی تھی اپنی، وہ
عبادت و اطاعت و ریاضت پروردگار، تسبیح و تحلیل و نماز و تہجد و ذکر جو پروردگار عالم کے لیے ہے، اس کی آپ نے کیا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اولویت دی ہے۔ خوب سوچ سکتا ہے کوئی کہ کیا مولا امیر المومنین اس سے پہلے اور عبادت نہیں کرتے؟ بالکل عبادت کرتے تھے۔ ان کی عبادت کا کیا کہنا ہے؟ کہ وہی علی ہیں کہ جن کی خندق کی ایک ضربت کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت تک کے جن اور انسانوں کی کیا ہے عبادت سے بہتر ہے، ثقلین کی عبادت سے بہتر اور گراں قدر جس عبادت اور جس ضربت کو قرار دیا مولا امیر المومنین کی آپ کو پیش نظر ہے۔ تو مولا امیر المومنین کی اگر ضربت اتنی جو ہے وہ کیا ہے باشرف اور ایسی عبادت والی ہو سکتی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے سجدے، ان کی تسبیح، ان کی تحلیل، ان کی تکبیر، ان کی تمجید، ان کے رکوع، ان کے سجود، ان کے قیام، ان کے تشہد، ان کے سلام، ان کے اذکار، ان کی تلاوتیں، ان کی ریاضتیں، ان کی عبادتیں کس معیار کی ہوں گی؟ لیکن تاریخ نے لکھا کہ اولویت آپ نے تسبیح و تحلیل و عبادت و ریاضت پروردگار کو قرار دیا۔ سوچئے کہ جس علی کی میدان جنگ کی ایک ضربت جو ہے وہ عبادت ثقلین سے افضل ہو، وہ سکوت اور خاموشی کے عالم میں عبادت پروردگار کر رہے ہوں گے تو اس عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ ایسی عبادت کہ جب جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں سید الساجدین کہا جاتا ہے، جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، جن کی عبادت دنیا میں معروف ہے، جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں، جو سید اور سردار ہیں سجدہ کرنے والوں کے، جب ان کی عبادت کو دیکھنے والے نے کہا کہ مولا آپ کی کیسی عبادت ہے، آپ اتنی بہترین عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو میرے جد امیر المومنین کی عبادت ہے اس کے سامنے میری اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں مولا امیر المومنین کی عبادت کا معیار اور کمال کیا ہے، جہاں سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جیسا عبادت گزار یہ کہہ رہا ہو کہ ہماری عبادت ہمارے جد علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ دوسرا عمل تو پہلا عمل تو یہ کہ آپ نے اس طریقے کی عبادت کی کہ جناب سید سجاد بھی اپنی اس عبادت کو کہ جو معروف ہے وہ جو مولا امیر المومنین کی عبادت کے سامنے ہی تصور کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ ہماری عبادت کا کوئی مطلب نہیں۔ دوسرے، آپ نے کتاب خدا قرآن کریم کی تفسیر، تدوین، آیتوں کو جمع کرنا، سوروں کو جمع کرنا اور مشکلات کا حل قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے آپ نے انجام دیا ہے۔ قرآن کی تفسیر کا کام کیا آپ نے۔ وَإِلَّا قرآن کیا ہے اس حالت میں نہ ہوتا جس حالت میں آج ہمارے سامنے ہے۔ تو اس کے علاوہ قرآن کریم سے لوگوں کی مشکلات کا حل، قضاوتیں، فیصلے قرآن کی آیات کی بنا پر آپ فیصلے کر رہے ہیں۔ اور یہی نہیں صرف قرآن کی آیات سے، بلکہ آپ نے فرمایا اگر مسند علم و قضاوت بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کو توریت سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا۔ یہ علم امیر المومنین کا کمال ہے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ اس دوران 25 سالہ سکوت کی زندگی میں دوسرا سب سے اہم کام آپ نے قرآن کی تدوین اور تفسیر قرآن کا جو ہے وہ عمل انجام دیا ہے، یہ کارنامہ۔ تیسرا، آپ نے ان واقعات کو بیان کیا ہے کہ جن کی دنیا والوں کو خبر نہ تھی، آپ کے زمانے سے پہلے کے واقعات اور آپ کے زمانے کے ظاہری زندگی کے بعد کے واقعات آپ نے وہ کیا ہے بیان فرمایا کہ جن کی خبر لوگوں کو نہ تھی۔ یہ مولا امیر المومنین کے کارناموں میں سے بھی کارنامہ ہے۔ چوتھے، آپ نے اپنے ایسے شاگردوں کو تربیت دی، ایسے لوگوں کو اپنے پاس بٹھایا، ایسے لوگوں کو دین سکھلایا، ایسے لوگوں کو شریعت سمجھائی کہ جو دنیا کے گوشے گوشے میں جائیں اور آپ کے افکار کو پہنچائیں، دین کے افکار کو پہنچائیں، رسول اللہ کی تعلیمات کو پہنچائیں۔ انہیں اس لائق بنا دیا، اس قابل بنا دیا، ایسا فہیم بنا دیا کہ جو دنیا کے بڑے سے بڑے علماء اور جو ہے کیا ہے فقہاء سے بہتر
جناب ابو ذر غفاری، جناب سلمان فارسی، جناب میثم تمار، جناب مقداد، جناب قنبر وغیرہ وغیرہ، جناب ابن عباس وغیرہ وغیرہ، ان کی تربیت آپ نے کی. ایسا جو ہے آپ نے ایک مکتب فکر، اور اس مکتب فکر میں اپنے شاگردوں کے افکار کو اتنا مستحکم آپ نے بنا دیا کہ جہاں بھی جائیں وہ دین کے صحیح مفہوم کو اور دین کے صحیح قانون کو لوگوں تک پہنچا سکیں. اور ان کے شاگردوں نے بخوبی اس تعلیم کو، ان افکار کو، ان پیغامات کو جو مولا امیر المومنین ان کے ذریعے سے دنیا تک پہنچانا چاہ رہے تھے، انہوں نے بخوبی پہنچایا. اس کے علاوہ چھٹا سب سے بڑا کارنامہ، آپ نے خلفاء کے سیاسی و مذہبی مشکلات میں کیا ہے مصلحتاً ان کی مدد بھی کی ہے. یہاں پر ہمارا نوجوان شاید یہ سوچتا ہو، یا دنیا کے کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ مولا امیر المومنین نے خلفاء کی جو مدد کی ہے، جو ان کی مشکلیں آسان کی ہیں، شاید یہ حمایت ہو. نہیں، ہرگز یہ حمایت نہیں ہے، بلکہ مولا امیر المومنین کا یہ عمل کہ سیاسی اور مذہبی مشکلات میں خلفاء اور حکماء کی جو خود ساختہ خلفاء ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں، تاکہ دین کے اصل قانون کی پامالی نہ ہو سکے اور قرآن کے اصل قانون کو نافذ کیا جا سکے، سیرت پیغمبر کا نفوذ ہو سکے، پیغمبر کی سیرت کو اجرا کیا جا سکے. تو مولا امیر المومنین کی یہ جو کمک ہے، جو مشکل آسان کرنا ہے اپنی طرف سے خلفاء کی اور سیاسی لوگوں کی، اسے حمایت نہ سمجھا جائے بلکہ دین کے قانون کو پامال ہونے کا تحفظ سمجھا جائے. یہ دین کے قوانین کے پامالی کا تحفظ ہے جو مولا امیر المومنین انجام دے رہے ہیں. یہ سب سے بڑا کارنامہ. پھر آپ نے ان سارے حالات کے پیش نظر یہ کوشش کی کہ ایسا معاشرہ تعمیر کیا جائے، ایسے لوگ معاشرے میں پیدا کیا جائیں کہ جو ظواہر کے ساتھ ساتھ بواطن پر بھی نظر رکھ سکیں. اصحاب امیر المومنین اس کی بہترین دلیل ہے کہ جہاں آپ نے ایسے لوگوں کو تربیت دی، ایسے لوگوں کو آپ نے بنایا اور سنوارا کہ جو دین کے اصل اور دین کے ظواہر و بواطن کو بخوبی سمجھ سکتے ہوں اور سمجھا سکتے ہوں. اس کے علاوہ مولا نے اپنے دست مبارک سے، اپنی زحمات سے مظلوم افراد، مستضعفین، وہ لوگ کہ جو ستم رسیدہ تھے، وہ لوگ کہ جو حاشیے پہ چلے گئے لوگ تھے، وہ لوگ کہ جو مظلوم تھے، ان کی آپ نے نصرت اور مدد کی ہے، انہیں غذائیں پہنچائی ہیں، ان کی مشکلوں میں آپ نے ساتھ دیا ہے. وہ لوگ کہ جو میدان قتال میں جا کر کے دین کی حمایت میں شہید ہو چکے تھے، جن کی عورتیں بیوہ ہو گئے تھے، جن کے بچے یتیم ہو گئے تھے، آپ نے یتیموں سے کہا کہ جب تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کہاں، تو کہنا ہے کہ ہمارے باپ کے مرنے کے بعد ہمارے باپ علی ہیں. آپ نے ان کی کفالت کی ہے، ان کی ذمہ داری اٹھائی ہے، ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی ہے، ان کی محافظت کی ہے. اور سنیے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اور کارنامہ آپ کی زندگی کا. آپ فرماتے ہیں کہ ان علی اعتقا الف مملوک من قد یدہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کی زحمتوں اور کمائیوں کے نتیجے میں 1000 غلاموں کو ان کے مالکوں سے خرید کر کے اللہ کی راہ میں آزاد کیا ہے 25 برسوں میں. 1000 وہ لوگ کہ جو کسی دوسرے کے ہاں مزدور تھے، کسی دوسرے کے غلام تھے، کسی دوسرے کی روز اذیتوں کو سہتے تھے، روز ان کی تکلیفوں کو، روز ان کی مار و ڈانٹ ہو، ان کے لعن و طعن کو سہتے تھے، غربت اور پسماندہ طور پر جی رہے تھے. امیر المومنین نے انہیں اپنی محنت، اپنی لگن، اپنے پیسے سے خرید کر کے اللہ کے راہ میں آزاد کیا تھا. یہ 1-2 نہیں تھے بلکہ 1000 کی تعداد میں تھے. اور آخری کارنامہ مولا امیر المومنین کا جو دنیا بھلا نہیں سکتی ہے، جس کا احسان کوئی اتار نہیں سکتا ہے. البتہ یہ جتنے بھی کارنامے ہیں، کسی کو بھی کوئی کیا ہے مولا امیر المومنین کو اس کا بدل نہیں دے سکتا. احسان ممکن ہی نہیں ہے انسانیت سے مولا امیر المومنین کی زحمات کا شمع برابر بھی بدلا دے سکے. یہ آخری کارنامہ مولا امیر المومنین کے 25 سال کی خاموشی والی زندگی کا. آپ نے اپنے دست مبارک سے
تاریخ سے پوچھے، تاریخ نے لکھا آپ نے اپنے دست مبارک سے محنت و مشقتوں، اس گرمی میں، ریگستان میں جہاں پانی کا دور دور تک تصور نہیں تھا، آپ نے شدید محنت اور مصیبتوں کے نتیجے میں کئی چشمے، کنویں اور وہ ذخیرے کہ جہاں پانی اکٹھا کیا جا سکتا ہو، ایسی چیزیں آپ نے کھود کر کے مسافروں، بالخصوص حاجیوں کے لیے جو حج بیت اللہ کے لیے دور دراز کے علاقوں سے، غیر ملکوں سے آتے تھے، ان کی سقائیت اور سیرابی اور ان کے پانی پینے کا انتظام کیا، اور آپ نے ان کنوؤں کو اپنے دست مبارک سے کھودنے کے بعد انہیں اللہ کی راہ میں وقف کر دیا کہ یہ کنویں وقف ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تاکید کے ساتھ کہ ان کنویں کے پانی کو بیچا نہیں جا سکتا ہے، اسے کوئی تجارت کا ذریعہ نہ بنائے، اسے کوئی بزنس نہ بنا لے کہ اس کے پانی کو بیچنے لگے مسافروں کے ہاتھ۔ امام نے تاکید فرمایا، سختی سے منع کیا کہ اس کے پانی کو کوئی بیچ نہیں سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو کنویں میں وقف کر رہا ہوں، یہ چشمے میں وقف کر رہا ہوں مسافروں کے لیے، یہ وقف کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں، وقف علی الاولاد نہیں ہے کہ اگر کوئی ذمہ دار ہو تو وہ چلا جائے تو بعد میں اس کے اولاد یہ سمجھے کہ ہم اس کے مالک ہیں۔ امام نے ان جگہوں پر گئے جہاں پانی کا دور دور تک تصور نہیں تھا، وہاں آپ نے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تاکہ لوگ پیاسے نہ رہیں، وہ لوگ کے جو اجنبی ہیں، وہ لوگ کے جو دور والے ہیں، وہ لوگ کے جو مولا علی کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے حج بیت اللہ کے لیے جو مولا علی کو جانتے بھی نہیں ہیں، کہ بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو مولا امیر المومنین کے دشمن بھی ہیں، مولا امیر المومنین سے دشمنی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ان کے پانی کا انتظام کیا۔ سوچیں وہ علی کہ جو اپنے دشمن کے لیے بھی پانی کا انتظام کریں، فی سبیل اللہ، جن کے لیے آپ نے متعدد کنویں کھودے، کئی کنویں کھود کر کے آپ نے جو ہے انہیں وقف کر دیا۔ کہ میں بہت سارے لوگ مولا کے دشمن آتے رہے ہوں گے، مولا کے جو ہے وہ کیا ہے مخالف آتے رہیں گے، لیکن آپ نے ان سب کے لیے وقف کر دیا۔ سوچیے آپ کہ وہ علی کتنے مہربان اور کریم ہیں کہ جنہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی پانی کا انتظام کیا، لیکن انہی کی اولاد کربلا میں پانی سے محروم کر دی گئی۔ انہی علی کے گھر کے بچوں کو فرات کے کنارے سے ان کے خیموں کو ہٹا دیا گیا، انہیں دور کر دیا گیا۔ سامنے فرات کا موجیں مارتا ہوا شیرین و سرد اور بہترین پانی، لیکن علی کی اولاد کے اوپر پانی کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا فوج ظالم کی طرف سے۔ کہا گیا کہ جانور پئیں، ظالم پئیں، ناصبی پئیں، لیکن علی اور اولاد علی کے لیے پانی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اولاد علی کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ بچے اپنے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے الاتش الاتش، ہائے پیاس کے صدائیں بلند کرتے رہے۔ پیاس کا عالم کربلا میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا بچہ بھی پیاس سے جاں بلب ہے۔ حسین مقتل میں آ کر کے اپنی نصرت کا مطالبہ کرتے ہیں، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے، ہے کوئی جو حسین کی نصرت کر سکے۔ ایک حسین کے کانوں میں خیمے سے رونے کی آواز آئی، آپ دوڑ کر کے آئے خیمے کے دروازے پہ، آواز دیتے بہن زینب رونے کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا ہے؟ امام کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ میدان کربلا میں حسین کے بچوں کے اوپر پیاس کی کیسی شدت تھی۔ جناب زینب نے فرمایا ماں جائے، کوئی بچہ پیاس سے ہلاک تو نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کی آواز میں نہ جانے کا ایسا در تھا، جب آپ نے نصرت کے لیے مقتل میں بلایا تو 6 مہینے کا بچہ علی اصغر اپنے آپ کو جھولے میں نہ رکھ سکا، جھولے سے گرا دیتا ہے۔
جس کی وجہ سے ہم سب رو رہے ہیں۔ اللہ اللہ حسین کہنے لگے بہن میں اپنے لال کا مقصد سمجھ گیا، لاؤ میرے لال کو میرے حوالے کر دو، میں مقتل میں لے کے جا رہا ہوں۔ لے کے چلنے لگے۔ بچے کی ماں نے سوال کیا آقا بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ماں ہے، بچے کو جاتا ہوا دیکھ کر تڑپ گئی، میرے آقا میرے والی میرے بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا ابا میں تیرے بچے کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں، اجرکم علی اللہ، پانی پلانے لے آئے مقتل میں حسین بن علی۔ دشمن نے سوچا کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، شاید حسین قرآن کے ذریعے سے فیصلہ چاہ رہے ہوں ہمارے اور اپنے درمیان۔ بلندی پہ آئے، اب تک آپ اپنے بچے کو ابا سے سایہ کیے ہوئے تھے، بلندی پہ پہنچے آپ نے ابا کا سایہ ہٹا دیجیے۔ فوج نے کیا دیا کہ حسین کے آغوش میں پھول سا بچہ ہے جو عنقریب جاں بلب ہونے والا ہے، جس کا دم نکل جانے والا ہے۔ اللہ اللہ، شدت آتش اور ایسی پیاس۔ حسین نے ایک مرتبہ فوج کی طرف رخ کیا، آواز دیتے ہیں اے فوج اشقیا، دیکھو کسی بھی مذہب و ملت میں، کسی بھی قوم میں، کسی بھی سماج اور معاشرے میں 6 مہینے کا بچہ معصوم تصور کیا جاتا ہے، اسے خطا بار نہیں مانا جاتا ہے۔ دیکھو یہ ہمارا بچہ جس طریقے سے میں پیاسا ہوں 3 دن سے، ویسے یہ بچہ بھی پیاسا ہے، کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو اس بچے کو پانی پلا سکے؟ جب کوئی جواب نہ ملا تو ایک مرتبہ حسین نے سوال کیا کہ بتاؤ کیا تم میں کوئی مسلمان بھی نہیں جو اس بچے کو پانی پلا سکے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ حسین نے پھر پوچھا کیا تم میں کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے جو اس بچے کو پانی پلا سکے؟ کوئی باپ نہیں ہے کہ جس کے پاس بچہ ہو جو بچوں کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہو؟ اللہ اللہ۔ پھر حسین نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو اس بچے کے ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اپنی ماں کے دودھ سے بھی محروم ہے، پانی کا تصور تو دور ہے۔ ایک حسین نے آواز دی کہ دیکھو اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو میں اس بچے کو اس جلتی ہوئی زمین پہ لٹائے دے رہا ہوں، وہ زمین کہ جس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ اگر دانہ گر جائے زمین پر تو بھن جایا کرتا تھا۔ امام نے فرمایا کہ اس بچے کو میں زمین پہ لٹائے دے رہا ہوں، جس کا دل چاہے تم میں سے وہ آ کر کے اس بچے کو پانی پلا جائے۔ حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو جس کا بدن پھول سے بھی زیادہ نازک تھا جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا۔ بچہ تپش سے، ریت کی تپش سے تڑپنے لگا۔ کچھ دیر حسین نے انتظار کیا کوئی تو آگے بڑھے گا جو اس بچے کی پیاس کو بجھا دے گا، لیکن بچہ تڑپتا رہا، کوئی آگے نہ بڑھ رہا۔ حسین تڑپ کر کے آگے بڑھتے، بچے کو اٹھا لیتے ہیں، کلیجے سے لگا لیتے، آواز دیتے ہیں میرے لال مجھ سے جتنی بھی تدبیریں ہو سکی تھی، مجھ سے جتنی بھی ترکیبیں ہو سکی تھی، میں نے تیری پیاس کے ظاہر کرنے کے لیے وہ سب استعمال کر لیا۔ اے میرے لال تو بھی حجت خدا کا فرزند ہے، اے میرے فرزند میری بات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے، اب تو ہی اپنی پیاس کو ان کے اوپر ظاہر کر دے۔ راوی نے لکھا کہ بچے نے اپنی سوکھی زبان کو اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیرا۔ عالم یہ تھا کہ اس منظر کو دیکھ کر کے وہی فوج کو جو اب تک حسین کی بات کا جس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اس فوج نے منہ پھیر پھیر کر رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے تلواریں نکال لی، اے عمر سعد ارے ہمیں اجازت دے دے، ہم اس بچے کو پانی پلائیں گے، ہم سے اس بچے کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ یکایک فضا میں آواز گونجی اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین، ارے حرملہ کہاں، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ راوی کہتا حرملہ نے 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، ارے علی اصغر کے گلے کو نشانہ بنایا، حسین کی جانب یہ تیر رہا کیا گیا، ارے بچے کے گلے پر 3 بھال کا تیر لگا۔ روایت نے لکھا ہے کہ تیر زیادہ وزنی تھا، بچے کا وزن کم تھا۔ تیر کے لگنے کا سبب یہ ہوا کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا، اب بچے کا چہرہ باپ کے چہرے کی طرف ہے۔ ایک مرتبہ مسکرائے، حسین رونے لگے، آواز دینے لگے اے میرے لال ارے میں نے تیرے لیے پانی کا مطالبہ کیا تھا۔ علی اصغر نے شاید مسکرا کے باپ کو ڈھارس بدھائی ہو، اے بابا ارے میں نے گلے پر تیر کھا کے مسکرا کے اپنی جیت کا اظہار کر
کر دیا ہے، آپ کی مظلومیت پر مہر لگا دی ہے۔ حسین نے بچے کے گلے سے بہتے ہوئے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، چہرے پہ مل لیا، آواز دیتے میرے خدا، ارے تو گواہ رہنا تیرے نبی کی امت نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا، میرے بچے کو نہر کر دیا۔ اے میرے اللہ، میں اسی حالت میں روز قیامت تجھ سے ملاقات کروں گا۔ خیمے کے دروازے پر آئے، آواز دیتے ہیں اے ربابا اپنے بچے کو لے کے جاؤ۔ ارے رباب سے پہلے 4 برس کی سکینہ آ گئی، اے چچا، اے بابا، ارے آپ بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ روایت کہتی ہے حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ارے ماں نے دیکھا من کا ڈھلا ہوا، گلا چھدا ہوا، بے ہوش ہو کے گری، آواز دیتی ہے میرے لال، ارے مجھے معلوم نہ تھا تجھ جیسے بچے بھی کربلا کے میدان میں نحر کیے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری سعادت قبول فرما، جہاں جہاں بھی شعائیں دیر قرار ان کی جان و مال و ایمان و عبر محافظت فرما، علماء اعلام مراد کرام و محافظت فرما، اطباعت عالیات روزات مقدسات محفوظ فرما۔ ہم سب کو اس مرض موذی سے، کرونا جیسی بیماری سے، مہلک بیماری سے معبود ہم سب کو محفوظ فرما۔ جو لوگ اس بیماری کے زیر اثر اس دنیا سے رخصت ہو ان کی مغفرت فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے التماس کی معبود ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے مریضوں کو شفا یاب فرما، ہمارے مرحوموں کی مغفرت فرما، بالخصوص جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی، اس مجلس کا ثواب ان کی روح کو ایصال فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس 1 بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میر عباس علی ابن میر موسیٰ رضا علی صاحب، یاقوت بیگم مرحومہ بنت میر جعفر علی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔